اس وقت کی بڑی خبر جو ہے رجوری سے نکل کے سامنے آ رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ رجوری میں جس طریقے سے رجوری پونچھ میں حالات بنے تھے اس کے بعد جو ہے کافی پیچیدہ جو ہے معاملہ نظر آ رہا تھا. اور انٹرنیٹ کی سویدھا یعنی کہ انٹرنیٹ کی سروسز جو ہے قریباً 5 دن بعد آج ریسٹور کی گئی ہیں، بحال کی گئی. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ان کا کہنا ہے اور کس طریقے کے حالات ابھی رجوری میں باقاعدہ طور پر بنے ہوئے ہیں رجوری پونچھ میں. جی آپ سے جانیں گے کیا کچھ اس وقت اپڈیٹ آ رہی ہے رجوری سے اور کس طریقے سے اب حالات وہاں پہ بنے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے بارے میں. بہت بہت شکریہ جاوید. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 22 دسمبر کو بفلیاز جو رجوری کا سب ڈویژن سرمکوٹ پونچھ کا علاقہ ہے، یہاں پر چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں کی جانب سے گھات لگا کر فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد اس دھماکے میں 4 فوجی اہلکاروں نے جان کھو دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ 3 مزید زخمی ہو گئے تھے جاوید. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا اور وہی سائڈ سے برابر 3 عام شہریوں کی جو امواتیں ہیں وہ بھی سامنے آئی، جس کے چلتے رجوری جو سرمکوٹ ڈی کے جی کا علاقہ ہے، یہ ڈیرے کی گلی کا علاقہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس علاقے میں جو کشیدگی دیکھنے کو ملی، حالات خراب ہو گئے تھے، جس کے چلتے لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب نہ ہو اور محکمے کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا تھا کہ انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا گیا تھا. آج لگ بھگ 6 دن گزرنے کے بعد انٹرنیٹ سروس کو جو ہے ریسٹور کر دیا گیا ہے. ان دنوں میں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا رہا عام شہریوں کو. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کتنا ضروری ہو چکا ہے، اس کے چلتے چاہے ہمارے میڈیا برادری کے لوگ ہوں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ فیڈ بھیجنی ہو، اس حوالے سے جو ہے کئی ساری دقتوں کا سامنا رہا. لیکن آج راحت کی خبر ہے، جس طرح آپ نے ابتدائی مرحلے میں کہا کہ آج کچھ دن گزرنے کے بعد انٹرنیٹ سروس کو جو ہے پھر سے بحال کر دیا گیا ہے. وہی ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جاوید یہ وہی علاقہ ہے جس علاقے کی طرف سب سے پہلے ڈی جی پی آر آر سوین اور اس کے بعد جو ہے فوجی سربراہ جو ہے وہ بھی موقع واردات پر پہنچے، یعنی منوج پانڈے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ خود موقع واردات پر پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاسپٹل بھی گئے جہاں پر زیر علاج زخمی تھے، انہوں نے جا کے وہاں پر ان کی خیال جانا، ان کا وہاں پر دیکھا کیسا حال ہے ان کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان لواحقین کے ساتھ بھی ملاقات کی جنہوں نے اس حادثے میں جان کھو دی. وہی ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے جاوید بڑا اعلان بھی کر دیا گیا. جن لوگوں نے اس حادثے میں جان کھو دی، جن لوگوں کی اس حادثے میں جانیں گئی، جس لوگوں کی اس ٹیرر اٹیک میں جان گئی، ان کو ایک کے ساتھ ساتھ نوکری اور اس کے ساتھ ساتھ معاوضہ دینے کی بھی حکومت کی جانب سے بات کر دی گئی. وہی آپ کو بتا دیں کہ کل بی جے پی کے چیف رویندر رینا کی جانب سے بھی ایک دورہ رہا موقع واردات کا، اور وہ بھی ان لواحقین سے ملے جن لوگوں نے اس حادثے میں جان کھوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمسائے ملک پاکستان پر نشانہ بھی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ایک بیان پر بھی نشانہ تانا انہوں نے، جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بالکل فاروق عبداللہ کا کوئی بڑا بیان اور بھڑکاؤ بیان کہا جا رہا ہے، کیا بیان ہے وہ؟ بالکل ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اکثر و بیشتر جب بھی میڈیا بائٹس وہ دیتے ہیں اس میں یہ بات اکثر و بیشتر وہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ ہمسائے ملک پاکستان سے بات کرے. لیکن اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے چیف رویندر رینا اس کے اس بات کو اکثر و بیشتر جو ہے جواب دیتے ہیں، وہ بھی تنقید بنا کر کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ یہ سب سے پہلے ہمیں یہ واضح کر دے کہ ہم پاکستان میں کس سے بات کریں، وہاں پہ کس سے بات کریں. اکثر و بیشتر یہ رویندر رینا کے الفاظ ہوتے ہیں کہ پاکستان حکومت نے جو ہے وہاں پر ڈیموکریسی کا جنازہ نکال دیا، وہی انہوں نے عمران خان جیسے لیڈر کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، آخر وہاں پر بات کریں تو کریں کس سے، یہ رویندر رینا کا جواب رہتا ہے. وہی کل جب رویندر رینا کا بھی دورہ رہا اور دورے کے دوران انہوں نے یہ بات واضح کی جو بھی اس کے پیچھے قصوروار ہیں انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جانا چاہیے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. وہی جو ان کا جو وہ جگہ ہے جہاں پر اٹیک کیا گیا، جہاں پر گھات لگائے ملیٹنٹس دوران اٹیک کیا گیا، اس کے آس پاس جو بھی تھانہ منڈی کا علاقہ ہے، ٹی کے جی کا علاقہ ہے، ڈیرے کی گلی علاقہ ہے، پورے گھنے جنگلات میں لگاتار سرویلنس جاری ہے، چاہے وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہو، چاہے وہ ڈرون کیمراز کے ذریعے ہو. لگاتار یہ تلاشی جاری ہے کہ جنہوں نے یہ اٹیک کیا، جو بھی اس کے پیچھے تھے، انہیں چھان مارنے کی، انہیں جو ہے گرفتار کرنے کے حوالے سے لگاتار فوج کی کارروائیاں جاری ہے. وہی فوج کی جانب سے بھی جو بڑے بڑے پیرا کمانڈوز ہیں، سینئر کمانڈوز ہیں، ان کمانڈوز کی بھی تعیناتی کر دی گئی اور پورے گھنے جنگلات میں جو ہے وہ تلاشی آپ
अभियान जारी है। वही कल रजौरी में हमने देखा कि कुछ एक नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद जो लोग हैं उन्होंने शोर मचाया। जो वो लोग होते हैं जो सरहदी इलाके होते हैं, उसके बाद फौज की मूवमेंट भी देखी गई। लेकिन यूं कहें कि जो ये रजौरी का इलाका है, ये डेरे की गली का इलाका है, वहां पर अभी जो कशीदगी है वो बरकरार है और फौज की जानिब से भी इन घने जंगलात को खंगालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिन्होंने भी अटैक किया है, जिनकी जानिब से भी ये टेरर अटैक किया गया, उन्हें जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, उन्हें इस चीज की सजा दी जाए। जावेद, खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बता दूं कि जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिस तरीके से पुंछ में हालात बने थे, उसके बाद कई सारे मनाजिर जो है वो निकल के सामने आए थे। और ये भी ज़रूरी कहूँगा कि इस वक्त सिचुएशन कही जा रही है बिल्कुल बेहतर है, सही है और कई सारी तब्दीलियाँ आई हैं। मगर पुंछ के जो मनाजिर नज़र आए, उसके बाद आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह की बात करें या फिर मुख्तलिफ सियासतदानों की बात करें, तो हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से दिलासा बड़े पैमाने पर दिया गया। मगर जो जाने गई हैं, बाकायदा तौर पर अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंटरनेट आज के वक्त में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इंटरनेट की सुविधा होना लाजमी है। और इंटरनेट ही जो है पुंछ रजौरी में करीबन 7 या 6 दिन बाद जो है वापस से बहाल किया गया है। फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं, अपना रद्दोमल ज़रूर रखिएगा। दिखती रही द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।